اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ حشی شین کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاید اس چھری سے جو ہمیشہ اپنے پاس رکھا کرتی تھی اپنا کام تمام کر لیا ہو، اس طرح کے خیالات تھے جن میں غرق رہتا تھا۔ اکثر یہ معلوم ہوتا تھا کہ دنیا میں تنہا رہ گیا ہے۔ کیونکہ شفیق و مہربان باپ اور پیاری بہن خاجستہ سے ملنے اور بغداد والا گھر کا باغ دیکھنے کو جی ترسا کرتا تھا، اور فطرت بھی تھا کیونکہ ابھی قاسم کی عمر ہی کیا تھی۔ ایک دن خیمہ میں بیٹھا اس قسم کی باتیں سوچ رہا تھا کہ باہر سے کسی نے چپکے سے آواز دی۔ سمجھ گیا کہ کوئی فدائی ہے، فوراً اسے اندر لایا۔ فدائی نے آتے ہی اپنا قصہ کہنا شروع کیا کہ میں جاسوس بن کر شہر میں گیا تھا۔ قومس ریمند یعنی طرابلس کا مسیحی امیر اور اس کا جوان بیٹا اس وقت شہر کے اندر موجود ہیں اور شہر کے عیسائیوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں مدد دے رہے ہیں۔ یہ دونوں باپ بیٹے محلہ اسکانیہ کے ایک مکان میں فروکش ہیں۔ ریمند کا خیال ہے کہ عیسائیوں میں مسلمانوں کے مقابلے کی زیادہ جان باقی نہیں ہے اور کوئی دن جاتا ہے کہ مسلمان شہر پر قبضہ کر لیں گے۔ اس لیے وہ خود اور اس کا لڑکا دونوں شہر سے جلد اپنے علاقے کو واپس جانے کا قصد رکھتے ہیں تاکہ وہاں پہنچ کر ایسا بندوبست کریں کہ اگر نور الدین طرابلس پر حملہ کرنا چاہے تو اس کا جواب ہو سکے۔ قاسم نے فدائی سے پوچھا کہ کوس ریمند اور اس کے لڑکے کو پہچاننے کی کیا ترکیب ہے؟ فدائی نے جواب دیا کہ ان کا پہچاننا کچھ مشکل بات نہیں ہے۔ جتنے افرنگی سردار ہیں مسلمانوں کے خوف سے فولاد کا لباس، زرہ بختر، ہود وغیرہ پہن کر سر سے پاؤں تک اپنے تیغے ایسے چھپاتے رکھتے ہیں کہ کوئی بھی ان کو شناخت نہیں کر سکتا۔ لیکن ان کے سپر یا چار آئینہ پر کچھ نقش ہوتے ہیں جن کو دیکھتے ہی ان کے ساتھ انہیں پہچان لیتے ہیں اور لڑائی کے گھمسان میں اگر ان پر کوئی آفت آتے دیکھ لیتے ہیں تو فوراً ان کی مدد پہنچ جاتے ہیں۔ اس نصرانی امیر ریمند نے اپنی سپرد پر جو ناپاک نقش بنایا ہے وہ ایک تصویر ہے جس میں ایک مسلمان کے کٹے ہوئے سر پر ایک خنزیر کا سر بنا ہے۔ مسلمانوں کی اس توہین پر قاسم غصہ سے بے تاب ہو گیا اور چاہا کہ جس قدر جلد ممکن ہو ایسے دشمن دین کی اولاد کا کام تمام کر دینا اچھا ہے۔ فدائی سے چند باتیں کر کے اسے رخصت کیا اور سوچنے لگا کہ آیا اس وقت شہر میں خفیہ طور پر جا کر ریمند کے لڑکے کو تلاش کر کے لڑوں یا مسلمانوں کے ہاتھ شہر کے فتح ہو جانے کا انتظار کروں۔ یہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ شہر میں جو عیسائی محصور ہیں وہ ہمت ہار چکے ہیں، لیکن مسلمان شہر پر کب قبضہ کر لیں گے اس کا ابھی کچھ بھی پتہ نہ تھا۔ ادھر ایک ترجمہ بیان کیا جاتا ہے کہ عیسائیوں کے امراء نے اپنی ڈھالوں پر نقش بنانے کے بعد ایک پورا دفتر مرتب ہو گیا 1149 عیسوی میں شروع کر دیے، لیکن ان نقوش میں آدمیوں اور جانوروں کی تصویریں بنانے کا رواج اس وقت نہیں ہوا تھا۔ امیر طرابلس ریمند کے لباس پر کوئی معمولی علامت ہوگی، ایسی تصویر نہ ہوگی جس سے مسلمانوں کو غائب درجہ کا اشتعال ہو۔ جو تصویر یہاں بیان ہوئی ہے وہ قصہ میں زور پیدا کرنے کے لیے داستان گو نے اپنی طرف سے لکھ دی ہے۔ نوٹ: یہاں سے مصنف نے بڑی خوبصورتی اور لطافت سے اپنا نام لزام بن عبد الرحمن کے سر تھوپا ہے۔ ممکن ہے کہ جب تک شہر فتح ہو ریمند اور اس کا لڑکا دونوں طرابلس چلے جائیں اور طرابلس پہنچ گئے تو وہاں امن و امان ہے اور انہی کے لوگ ہیں، دونوں یہاں سے زیادہ محفوظ ہو جائیں گے۔ قاسم کو اب اپنے والد کا قول جاسوسی کی نسبت یاد آیا۔ پتھر تو دل نے کسی طرح گوارا نہ کیا کہ جاسوس بن کر شہر میں جائے اور وہاں اس نوجوان امیر زادے کو ایک خونی مجرم و خاطی بن کر قتل کرے۔ اتنے میں ایک اور بڑا کام کرنے کا خیال آیا اور وہ یہ کہ مسلمانوں نے کئی دن ہوئے تھے کہ ایک چوبی مینار کھالوں اور ڈھالوں سے منڈ کر ایک شہر پناہ سے ملا کر قائم کیا تھا اور اس کے سب سے نیچے درجے میں بیٹھ کر دیوار کی بنیاد میں ایک سرنگ قریب دیوار کے پورے آثار کے نیچے کھود لی تھی۔ مگر اسی عرصہ میں افرنگیوں نے دیوار کے اوپر سے آگ برسا کر اس مینار کو جلا دیا۔ اس دیوار کو جلانا تھا کہ بہت سے آدمی جو نیچے کام کر رہے تھے جل کر مر گئے، باقی اس کا کام کو ناتمام چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب قاسم نے اسی سرنگ کے متعلق ایک تدبیر سوچی۔ یہ کہو کہ اس تدبیر میں تم نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی موت کا سامان کیا ہے، مگر بحث و اتفاق ہے، ممکن ہے کامیابی ہو
گو بظاہر وہ ممکن نہیں، بہرکیف اگر ناکام رہ کر شہید ہوئے تو جنت تو کسی طرح ہاتھ سے گئی نہیں۔ اسی دن رات کو قاسم اور چند اور لوگ جو اس کام پر اپنی مرضی سے آمادہ ہوئے تھے گھروں سے نکل کر چپکے چپکے اس چوبی مینار کے قریب پہنچے۔ سیاہ جلی ہوئی کڑیاں اور بلیاں اونچی اٹھی ہوئی رات کے وقت بھی بڑی بھیانک معلوم ہوتی تھی، اور کھالیں جو اس پر منڈی ہوئی تھی وہ ہل بسل کر اوپر سے علیحدہ ہو گئی تھی، جیسے جل بلس کر اوپر سے علیحدہ ہو کر نیچے زمین تک لٹک آئی تھی، اور جس مقام پر دیوار میں سرنگ کھودی جا رہی تھی اس پر پردہ سا بن گئی تھی۔ چنانچہ اس پردے کی اوٹ میں قاسم اور اس کے ساتھی سرنگ کے منہ پر پہنچ گئے۔ سرنگ ابھی آر پار نہیں ہوئی تھی، ادھر اس کا منہ چوڑا تھا مگر آگے جا کر اتنا تنگ ہو گیا تھا کہ ایک آدمی وہ بھی سیدھا اس میں لیٹ سکتا تھا۔ سب سے پہلے قاسم اندر پہنچا اور ایک راج کی کرنی سے جس کا پھل بہت چوڑا اور تیز تھا آگے کو کھودنے لگا۔ تھوڑی دیر میں معلوم ہوا کہ کرنی پتھروں کی چنائی پر نہیں بلکہ پولی مٹی اور کنکروں پر پڑ رہی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ دیوار کے پورے آثار سے بھی کچھ آگے یہ سرنگ پہلے ہی تیار ہو چکی تھی۔ اب قاسم نے بجائے سامنے کھودنے کے اوپر کو چلانی شروع کی۔ جب قاسم تھک گیا تو دوسرے نے اس کی جگہ لی۔ اس طرح تقریباً رات بھر یہ مشقت جاری رہی۔ صبح ہونے سے کچھ پہلے زمین کے پار ہو گئی۔ قاسم نے سرنگ میں جا کر اپنے ہاتھ میں لی اور اسے جہاں زمین کے پار ہوئی تھی وہاں کان لگا کر سنا تو کوئی آواز اوپر نہیں معلوم ہوئی۔ اب اس نے سوراخ بڑھانا شروع کیا۔ جب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ سر اور شانے دب دبا کر باہر نکل سکیں تو سر اوپر نکال کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی آدمی قریب نظر نہ آیا۔ دیوار کے اوپر البتہ پہرے والے کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ فوراً سر اندر کو کر لیا، اور جب وہ آواز آنی بند ہوئی تو ساتھیوں سے چپکے سے کہا کہ سرنگ سے نکل کر اوپر آ جاؤ۔ یہ سب ایک ایک کر کے اوپر آئے، اور جہاں اندھیرا سب سے زیادہ تھا وہاں دیوار سے ملے ہوئے صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ شہر پناہ میں دروازے کئی ہیں، حملہ جس دروازے پر کرنا ہے وہ سرنگ سے شمال کی سمت میں ہے۔ اب قاسم اور اس کے ساتھ اس دروازے کی طرف اندھیرے میں دبے پاؤں چلے۔ ان میں سے 3 آدمی درختوں اور مکانوں کی آڑ لیتے ہوئے آبادی کی طرف چلے تاکہ وہاں جو مسلمان نور الدین کے خواہ ہیں ان سے اس موقع پر عیسائیوں کے مقابلے میں مدد لیں۔ اس عرصے میں صبح کی روشنی شہر کی دیواروں پر کچھ کچھ جھلکنے لگی۔ یہ وقت ایسا تھا کہ سپاہی پہرے سے غافل ہو گئے تھے۔ قاسم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس دروازے کی طرف چلا جس پر حملہ کرنا مقصود تھا۔ اس دروازے سے مراد ایک پٹی ہوئی جو پہل عمارت تھی جس کی پشت دیوار سے ملی ہوئی تھی۔ دروازہ اس عمارت میں ادھر ہی کے رخ عمارت کے بیچ میں تھا۔ دروازے میں گھستے ہی دائیں بائیں ایک ایک چوڑا چبوترا تھا جس پر سپاہی پہرا دے کر سویا بیٹھا کرتے تھے۔ چبوتروں سے آگے دونوں پہلوؤں پر ایک پتھر کا زینہ دیوار کے اوپر جانے کا تھا، اور سب سے آخر میں ایک محراب دار دروازہ دیوار میں پھوٹا ہوا تھا۔ اس میں پھاٹک تھا اور وہ اس وقت بند تھا۔ اس محراب دار دروازے سے نکلنے کے بعد آدمی شہر کے باہر پہنچ جاتا تھا۔ عمارت کا دروازہ جو شہر کے اندر کے رخ تھا اور جس کی طرف قاسم اور اس کے ساتھی بڑھے تھے وہاں ایک سپاہی پہرا دے رہا تھا مگر کچھ اونگ سا رہا تھا۔ اسے مطلق معلوم نہ ہوا کہ دیوار کے نیچے نیچے کوئی اس طرف آ رہا ہے۔ اب قاسم کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی نے چپکے چپکے سے سپاہی کے پیچھے پہنچ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور دوسروں نے پیٹھ پر خنجر بھونک کر اس غریب کو وہیں ختم کر دیا۔ اس کے بعد قاسم اور اس کے ساتھی سب دروازے میں گھس پڑے۔ دونوں طرف کے چبوتروں پر 8 سپاہی سو رہے تھے۔ ان سب کو جان سے مار کر وہیں ڈھیر کیا۔ آگے بڑھے تو قاسم نے کچھ آدمیوں کو زینوں کے رستے دیوار کے اوپر بھیج دیا تاکہ وہاں کا کوئی پہرے والا ان کے کام میں مخل نہ ہو، اور قاسم خود بڑھ کر محراب والے دروازے پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ دونوں پٹوں کو ملا کر ان پر لوہے کے دامن جڑ دیے گئے ہیں، اور حقیقت میں محاصرے کے زمانے میں اس دروازے کے کھولنے کی کوئی ضرورت بھی نہ تھی۔ قاسم کے پاس کوئی اوزار ایسا مضبوط نہ تھا کہ ان کواڑوں کو توڑ دیتا۔ اب وہ زینے پر چڑھ کر دیوار کے اوپر گیا، اور جو فوج کا دستہ رات کے اندھیرے میں شہر کے باہر کے رخ اس دروازے کے قریب پڑاؤ ڈالے تھا، اس سے چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ کسی بڑے درخت سے درخت کے تنے کو کاٹ کر لوہے کے بھارے سنبے لا کر اس کے ہولوں سے پھاٹک کو فوراً توڑ ڈالو۔ لیکن اس عرصہ میں افرنگی سپاہی چونکے اور دوسروں کو ہوشیار کرنے کے لیے گھنٹے بجائے اور فوراً دروازے کی عمارت کے گرد شہر کے اندر کے رخ سب جمع ہو گئے۔
قاسم کے 7 آدمی بہت کم تھے اور ان میں سے چند دیوار کے اوپر دونوں طرف دیکھ بھال کے لیے بھیج دیے گئے تھے۔ اب فرنگیوں نے تو پہلے تو ان کی یوں ہی نرغہ کر کے عمارت کے اندر پیچھے کو ہٹا دینا چاہا، مگر دروازے کو دہن تنگ تھا۔ صرف 4 آدمی باہر کے دشمن کو روکنے کے لیے کافی تھے۔ بہرکیف اب فرنگیوں نے ایسا سخت جملہ کیا کہ ان چاروں میں 2 تو مارے گئے اور 2 زخمی ہو کر بیکار ہو گئے۔ قاسم اور اس کے بچے ہوئے آدمیوں نے ان چاروں کو اندر گھسیٹ لیا اور پھر 4 آدمی جن میں ایک قاسم بھی تھا دروازے میں کھڑے دشمن کا ایک مقابلہ کرنے لگے۔ اب فرنگیوں نے دوسرے حملے میں ان سے بھی 2 آدمیوں کو مار ڈالا۔ اب قاسم یہ دیکھ کر صرف 6 آدمی اس کے پاس رہ گئے ہیں اور جنہیں دیوار کے اوپر بھیج رکھا ہے انہیں بلانا درست نہیں۔ اپنی حالت سے قطعی مایوس ہو گیا، لیکن اب فرنگیوں میں سے کچھ آدمی قتل اور زخمی نہیں ہوئے تھے۔ جو باقی بچے تھے وہ اب دروازے سے ذرا ہٹ کر کھڑے ہوئے اور مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح ان مسلمانوں کو زیر کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے تیر اندازوں کو قریب بلایا اور دروازے کے باہر ہی سے قاسم کے آدمیوں پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ قاسم کے آدمی جو دیوار پر تھے یہ ماجرا دیکھتے ہی دروازے کی چھت پر آ کر اوپر سے ان افرنگی تیر اندازوں پر تیر برسانے لگے۔ چونکہ تیر اوپر سے چلا رہے تھے اس لیے افرنگیوں کا بہت نقصان ہونے لگا، مگر باوجود اس دشمن کے مقابلے میں قاسم کے پاس آدمی بہت کم تھے۔ اس عرصے میں بہت سے افرنگی دیوار کے اوپر پہنچ گئے اور اب کچھ دیر نہ تھی کہ یہ لوگ مسلمان تیر اندازوں کا قلعہ کما کر دیتے۔ لیکن قاسم نے یکا یک دروازے کے پھاٹک پر زور زور کے دھمکوں کی آواز سنی، سمجھا کہ کمک آن پہنچی ہے۔ لیکن قاسم کے آدمی جو ادھر کے دروازے کو دشمن سے بچا رہے تھے، وہ افرنگیوں نے ایک بار پھر قاسم کے آدمیوں پر زور و شور سے چڑھائی کی۔ اب ان کے مارے میں جانے میں کسی طرح کا شبہ نہیں رہا، مگر اتنے میں افرنگیوں میں ایک شور پیدا ہو کر کھلبلی پڑ گئی۔ وجہ یہ تھی کہ شہر میں جو مسلمان نور الدین کے ہوا خواہ تھے وہ افرنگیوں پر جو دروازے کے سامنے تھے عقب سے اور دونوں پہلوؤں سے حملہ کرنے لگے، اور شہر کے باہر جو فوج مسلمانوں کے دروازے پر پڑاؤ ڈالے تھی اس کے آدمی سیڑھیاں لگا کر دیوار پر چڑھ گئے۔ اس کے ساتھ ہی پھاٹک کے ٹوٹ کر گرنے کی ایک سخت آواز آئی۔ پھاٹک کے گرتے ہی نور الدین محمود کو فوج انطاکیہ کے شہر میں داخل ہو گئی۔ مسلمانوں کو اس فتح یا شہر کو لوٹنے سے قاسم کو کچھ بحث نہ تھی۔ اب جو کچھ اس نے دیکھا وہ یہ تھا کہ شہر والوں میں بھاگڑ پڑی ہے اور جتنی خلقت ہے وہ شہر کے مغربی دروازے کی طرف بھاگی جاتی ہے۔ اس بھیڑ میں بڈھے، بچے، عورتیں سب ہی شامل ہیں۔ کوئی سوار ہے، کوئی پیدل ہے، کوئی اپنا اندوختہ سنبھالے ہے، کسی کے ہاتھ میں موتیوں کا ہار ہے، کسی کی بغل میں اشرفیوں کی تھیلی ہے، کوئی پھٹا پرانا بوریا ہی کندھے پر رکھے ہے، کوئی بچے کو گود میں لیے ہے۔ غرض سب کے سب اس ناگہانی بلائے قتل و غارت سے بچنے کے لیے شہر سے نکل کر سمندر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ وہاں جہاز موجود ہیں، ان پر سوار ہو کر کہیں دوسرے ملکوں کو نکل جائیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو امید ہے کہ اگر جنوب کی طرف بھاگے تو نصرانی بادشاہ بیت المقدس اور اس کے امیروں اور سرداروں کی پناہ گاہ میں آ جائیں گے۔ قاسم بھی اس بھیڑ میں پہنچ کر آدمیوں کی ریلے میں خدا جانے کہاں کہاں پہنچا۔ اس بات کا ڈر بالکل نہ تھا کہ کوئی اسے پہچان لے گا۔ اولاً تو سرنگ میں کام کرنے سے منہ پر مٹی اور خاک کی تہ اب تک چڑھی ہوئی تھی، دوسرے اگر یہ نہ بھی ہوتی تو نصرانیوں کی زرہ پہن کر رکھی تھی، اور پھر رنگ بھی اتنا گورا تھا کہ جو دیکھتا اسے ایک افرنگی سپاہی کے سوا اور کچھ نہ سمجھتا۔ بھاگنے والی خلقت میں صرف نصرانی ہی نہ تھے بلکہ بہت سے مسلمان بھی تھے جو عیسائیوں کی عملداری میں رہتے رہتے نور الدین کے اس حملے کو ایک بلائے آسمانی سمجھ رہے تھے۔ اس وقت یہ ممکن نہ تھا کہ محلہ اسکانیہ کا پتہ پوچھا جاتا۔ اگر کسی سے پوچھتا بھی تو کون سنتا تھا، یا اگر کوئی بتا بھی دیتا تو آدمیوں کے اس ریلے سے جو ایک ہی رخ کو تھا نکل کر دوسری طرف جانا ممکن نہ تھا۔ قاسم اس وقت شہر کی سب سے بڑی سڑک پر تھا جو مشرق سے مغرب کی طرف گئی تھی۔ اس سڑک پر آدمیوں کا ہجوم اس کثرت سے تھا کہ جب تک یہ ہجوم مغربی دروازے تک پہنچ لے اس سے کس آدمی کا نکلنا غیر ممکن تھا۔ دروازے کے قریب اور بھی قیامت برپا تھی۔ یہاں شہر کی بہت سی سڑکیں آ کر ملی تھیں، جگہ اتنی نہ تھی کہ ان تمام سڑکوں سے جو خلقت امڈی چلی آتی تھی وہاں سما سکتی۔ اب کیفیت یہ تھی، ایک ریلے میں خلقت پیچھے ہٹتی تھی، ایک ریلے میں آگے بڑھنے کو دوسرے کو دھکا دیتا تھا، اور کوئی کسی کے ہٹانے کو کوہنیاں چلاتا تھا، اور اب دور سے دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ دروازے کی محراب میں کسی نے ایک تصویر جھڑ دی ہے جس میں پریشان نظر اونٹوں کی گردنیں، بدھ کتے گھوڑوں کے منہ، سپاہیوں کی برچھیاں اور بھالے، جھنڈیاں اور بیرق سروں سے اونچے ہیں، اور ان کا ایک دریا ہی کا موجیں مارتا دروازے سے باہر نکل رہا ہے،
اور محراب کے اوپر کے حصے میں سے نظر آ رہا ہے۔ باہر وادی اورند کی سرسبز پہاڑیاں اور ہرے بھرے جنگل دھوپ میں پڑے ہنس رہے ہیں۔ اور اب ایک دوسری کیفیت پیدا ہوئی۔ افرنگی سرداروں کا ایک گول گھوڑوں پر سوار مختلف سڑکوں پر بھیڑ کو روکتا ہوا سنبھالتا اس کے پیچھے پیچھے نظر آیا۔ ادھر اتنی بھیڑ تھی کہ پیچھے کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا تھا۔ یہ شہسوار پیچھے اس لیے تھے کہ دشمن بھاگتی خلقت پر عقب سے حملہ نہ کرے۔ یہ سب لوگ بھیڑ کو ادھر ادھر سے روک کے دروازے کی طرف بڑھاتے تھے۔ جب سواروں کا یہ دستہ دروازے کے قریب پہنچا تو گھوڑوں سے اتر پڑا اور ہر شخص ہتھیار سنبھال کر اس طرح کھڑا ہو گیا کہ جب تک کل آدمی دروازے سے نکل کر دشمن کی زد سے باہر نہ ہو جائیں دروازے کی حفاظت کرتا رہے۔ شہر سے سب بھاگنے والوں کی جانوں کو بچا لینے کی انہیں امید نہ تھی، کیونکہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اب تک سڑکوں پر ان کا تانا بندھا تھا۔ ان میں بعض لوگ بہت بھاری بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، عورتیں اور بچے بھی تھے۔ عیسائی سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ان کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ قاسم کو یہ نصرانی شہسوار بہت ہی شاندار معلوم ہوئے۔ یہ سب لڑائیوں کے بڑے آزمودہ کار، نہایت دلاور اور بالکل خاموش لوگ تھے۔ سب کی قبائیں سفید تھیں اور ان پر فولاد کی باریک کڑیوں کے زرہیں پہنے تھے۔ سرخ رنگ کی صلیبیں قباؤں پر بنی تھیں۔ ڈھالوں پر طرح طرح کے نقش تھے۔ ان میں سے ایک شخص کی ڈھال پر وہی ناپاک تصویر تھی جس کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ قاسم کسی طرح دبدبا کر اس سڑک کے کنارے آ گیا جہاں لوگوں کی اب نوح نصرانی شہسواروں کے پیچھے سے نکل کر دروازے کے سامنے آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس بھیڑ میں سے نکل کر قاسم کو کسی طرح اس نصرانی امیر کے پیچھے آ گیا جس کی ڈھال پر وہ ناپاک تصویر بنی ہوئی تھی، لیکن اس سردار کا چہرہ قاسم کی طرف نہ تھا۔ اس وجہ سے قاسم اس کی صورت نہ دیکھ سکا۔ اتنے میں قاسم کو ایک آدمی نظر آیا جو چکر کاٹ کر اس عیسائی امیر کے پہلو کی طرف بڑھا چلا آتا تھا۔ صورت سے یہ آدمی کوئی فقیر معلوم ہوتا تھا۔ نہایت لاغر اور حقیر، سوکھا ہوا منہ، ایک پھٹی سی عبا پہنے تھا۔ امیر کے قریب پہنچتے ہی اس نے اپنی کمر ٹٹولی اور فوراً ایک سرخ و سفید قبضے کا خنجر اس کے ہاتھ میں نظر آیا اور خنجر اس طرح اونچا ہوا کہ اب امیر کی گردن پر آیا چاہتا ہے۔ فولاد کا گلو بند امیر کی گردن پر اس وقت نہ تھا اور اب قاسم کے دل میں خیالات پہ در پہ اس تیزی سے آنے شروع ہوئے جیسے کسی کمرے کے تمام دروازے ایک دم کھلتے ہی ہوا کے جھونکے سب طرف سے آنے لگے۔ فوراً اس کے دل نے کہا کہ اس طرح کا قتل بڑی بزدلی کا کام ہوگا۔ اس نصرانی پر خنجر چلانے کا اگر کسی کو حق ہے تو وہ میں ہوں، اور میں چھپ کر ایک خونی مجرم کی طرح نہیں بلکہ علل اعلان ایسا کروں گا۔ مگر یہ فقیر ضرور کوئی فدائی۔ میرا ایک فرض یہ بھی ہے کہ فدائی کی جان اگر خطرے میں ہو تو اسے بچاؤں۔ قاسم لپک کر اس فقیر کے پیچھے آیا اور جو ہی وہ خنجر کو گردن کی طرف سے لے جانے کو ہوا، قاسم نے فوراً اس کی کلائی پکڑی اور فقیر کو کمر پر تول زور سے بھیڑ کی طرف پھینک دیا۔ نصرانی امیر نے فوراً گردن پھیری۔ خنجر کی چمک اور قاسم کا کسی کی کلائی کو پکڑنا اس نے خوب دیکھ لیا تھا۔ ادھر مڑتے ہی قاسم نے اس کی صورت دیکھی۔ رنگ بالکل تاریک، نیچے کا جبڑا بہت بھاری اور بدنما، بھویں اور مونچھیں بالکل سیاہ، آنکھوں میں غضب بھرا ہوا، ذہن میں ظالم ہونے کے آثار، چہرے پر پرانے زخموں کے داغ اور ناک کا بانسا ٹوٹا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ قاسم نے اس صورت کو دیکھتے ہی خیال کیا کہ یہ وہ جوان نہیں ہے جسے تلاش کر کے قتل کرنے کا حکم ملا ہے۔ یقیناً یہ اس کا باپ ریمند شیطان ہے جو امیر طرابلس کے لقب سے مشہور ہے۔ گردن پھیرتے ہی ریمند کے منہ سے ایک نہایت مکروہ جملہ نکلا جس کے سینہ پر نقش سلیب اور منہ پر ایسے ناپاک الفاظ ہوں وہ مذہبی اعتبار سے نہایت ہی برا خیال کیا جا سکتا تھا۔ اس سخت جملے کے کہنے کے بعد قاسم سے متوجہ ہو کر بولا، قسم ہے تربت مسیح کی، اے نوجوان، تو نے اس وقت میری جان بال بال بچائی ہے۔ وہ دغا باز کتا جس نے خنجر چلایا تھا کدھر ہے؟ یہ کہہ کر پیچھے دیکھا مگر وہاں بھیڑ میں خنجر چلانے والے کا کیا پتہ چلتا ہے۔ اس کل واقعہ سے قاسم اس بات کو خوب سمجھ گیا کہ اس دہام میں حشیشیوں کے گماشتے اپنے کام میں خوب دل و جان سے مصروف ہیں، اور اس کو یقین ہو گیا کہ فدائی ایک بار پھر حملہ کریں گے۔ گلے کی ذرہ اور منہ کی مٹی کا احسان مند تھا کہ اس کی بدولت کوئی فدائی اسے نہ پہچان سکے گا اور اس کی جان اس خونی فرقے کے انتقام سے بچی رہے گی۔ ریمند نے پھر قاسم کی طرف دیکھ کر کہا، بہادر جوان، میں تم سے واقف نہیں ہوں۔ اس وقت سخت ہنگامہ ہو رہا ہے، بہتر ہے کہ تم ہمارے ساتھ ساتھ آؤ اور جب ہم کو اس کام سے مہلت ہو جائے تو جو انعام تم طلب کرنا چاہتے ہو طلب کرو۔ قاسم نے چلا کر کہا، میرا انعام مجھے اسی وقت ملنا چاہیے۔ ریمند نے بدگمان ہو کر کہا، کیا انعام چاہتے ہو؟ قاسم نے کہا، یہ بتاؤ کہ تمہارا لڑکا کہاں ہے، میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ریمند نے غور کیا کہ قاسم یونانی زبان بالکل غیر لہجے میں
اٹک اٹک کر بولتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس کی مادری زبان نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے سوال کیا، اگر تم مسیحی نہیں ہو تو پھر کون ہو؟ ریمند نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک بڑا شکیل جوان گھوڑے پر سوار اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اس نوجوان سوار کا انعام آپ اس کو ضرور دے دیں، میں موجود ہوں، جو کچھ کہنا چاہتا ہے مجھ سے کہے۔ اے صلیبی شہ سوار، آپ کو مجھ سے کیا کہنا ہے؟ قاسم نے جواب دیا، مجھے یہی کہنا ہے، میں نصرانی سوار نہیں ہوں۔ تم نے اسلام کی بے ادبی کی ہے، اس لیے میں تم سے اکیلا لڑنا چاہتا ہوں، اسی وقت اسی جگہ لڑنا چاہتا ہوں۔ ریمند نے یہ سن کر زور سے کہا لگایا اور کہا، یہاں اور اسی وقت لڑنا چاہتے ہو؟ ہم تو مصیبت زدہ گھر بار چھوڑ کر بھاگتی ہوئی رعایا کی جان بچانے میں مصروف ہیں اور تم اس وقت لڑنا چاہتے ہو؟ اس کے بعد ریمند کہنے لگا، یہ آدمی حشیشیوں کا کوئی جاسوس ہے جو چاہتا ہے ادھر ہم کو باتوں میں لگائے رکھے اور ادھر اس کے ساتھی حملے کی غرض سے ہمیں نرغے میں لے لے۔ اس جاسوس مردود کی ابھی گردن اڑا دو۔ ریمند کے شکیل فرزند نے کہا، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، ابھی اس نے آپ کی جان بچائی ہے، اگر وہ مجھ سے لڑنا چاہتا ہے تو میں اس میں کیا قباحت ہے؟ البتہ اسے تھوڑی دیر صبر کرنا چاہیے، ذرا یہ بھیڑ چھٹ جائے تو میں پھر بھی لڑنے کو تیار ہوں۔ قاسم نے اس اندیشے سے کہیں شکار ہاتھ سے نہ نکل جائے کہا، نہیں، ابھی لڑو اور یہیں لڑو۔ اس وقت اتابک کی فوج اس سڑک پر کی طرف جہاں یہ باتیں ہو رہی تھی بڑھی چلی آتی تھی اور خوف یہ تھا کہ بھیڑ کے پیچھے جو دستے مسیحی سواروں کے ہیں ان پر حملہ کر دے گی، مگر اس کے ساتھ ہی قاسم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے رات کو سرنگ کھودنے میں اس کے ساتھ کام کیا تھا وہ اس فوج کے آگے ہیں۔ قاسم نے فوراً ان کو آواز دی اور کہا، فوج کو ادھر حملہ کرنے سے روک دو۔ اتنا کہہ کر قاسم پھر ریمند سے مخاطب ہو کر بولا، اتابک کی فوج والے جو عیسائیوں کا تعاقب کر رہے ہیں اپنا حملہ ملتوی کر دیں گے اور جب تک آپ کی مستورات محفوظ مقام پر نہ پہنچ جائیں گی ایک قدم آگے نہ بڑھیں گے۔ ریمند نے کچھ ایسی آواز میں کوئی جملہ کہا جسے کتا دان نکال کر غراتا ہوا، مگر اس بات کو خوب سمجھ گیا کہ اگر مسلمانوں نے اپنا حملہ روک دیا تو اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ بہت سے بھاگنے والے ان کے ہاتھوں میں گرفتار ہونے سے بچ جائیں گے۔ ریمند لڑکے نے باپ سے کہا، اگر یہ کافر مجھ سے لڑنا ہی چاہتا ہے تو پھر میں کیوں اس سے نہ لڑوں؟ ریمند نے چلا کر کہا، اگر یہی بات ہے تو بجانے مسیح تو اس سے ضرور لڑ۔ یہ کہہ کر اس نے پھر زور سے کہا لگایا اور یہ بھی کہا، مگر اس شیطان کا فوراً ہی کام تمام کر دینا، تم دونوں کو ایک ہی سے قد اور حباسہ کے ہو، اگر اس وقت رب الملائک نے تیری مدد نہ کی تو پھر بچو۔ ریمند کے اس کلام سے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے آگے نعوذ باللہ خدا کا کوئی دھمکی دینا چاہتا تھا۔ بہرکیف ریمند کا لڑکا جہاں کھڑا تھا وہاں سے نکل کر کھلی ہوئی جگہ میں آیا۔ یہ جگہ مسیحی سواروں اور اتابک کی فوج والوں کے بیچ میں تھی۔ قاسم بھی آگے بڑھا۔ جگہ ابھی تک صاف نہ تھی، لوگ برابر اس پر سے گزر رہے تھے، لیکن نصرانی سواروں نے اپنے گھوڑے بڑھا کر وہاں ایک حلقہ سا باندھ کر جگہ بالکل خالی کر لی۔ جو لوگ بھاگنا چاہتے تھے مگر رکے کھڑے تھے، اب وہ سواروں کی پشت کی طرف سے رستہ نکال کر شہر کے باہر ہو گئے۔ اب یہ دونوں جوان یعنی قاسم اور ابن ریمند اس خالی جگہ میں آمنے سامنے آئے۔ اتابک کی فوج والوں نے بھاگنے والوں کو پیچھے کرنا چھوڑ دیا۔ دونوں جوان لڑکے ایک ہی سی عمر اور ایک ہی سے ہاتھ پاؤں کے معلوم ہوتے تھے، لیکن جب انہوں نے لڑنا شروع کیا تو ابن ریمند کی لمبی تلوار دور تک کام کرتی نظر آئی اور وزنی ہونے کی وجہ سے اس کی ضربیں بھی بہت بھاری پڑی تھی۔ ابن ریمند نے بڑی تیزی سے قاسم پر حملہ کیا۔ قاسم کا کام اس وقت دشمن کی ضربوں سے بچنا تھا، تلوار کے ہر ہاتھ کو روکتا تھا۔ ایک بار، دو بار، تین بار دشمن کی تلوار قاسم کے بہت زور سے پڑی، آخر ضرب ایسی شدید تھی کہ قاسم کے قدم لڑکھڑا گئے۔ عیسائیوں کے غول سے تعریف کا شور مچا۔ امیر ریمند نے اس طرح چیخ کر جیسے کوئی درندہ دہاڑتا ہو کہا، اس پاگل کافر کا کام کیوں نہیں تمام کر دیتا؟ اتنا سن کر ابن ریمند نے اور بھی تیزی اور پھرتی سے حملہ شروع کیا اور اس کی تلوار کی چمکتی بھاڑ نے کبھی قاسم کے سر کی طرف اور کبھی قدموں کی طرف تڑپ تڑپ کر روشنی کا ایک چکر سا باندھ دیا۔ چاہتا تھا کہ قاسم کے گھٹنے کاٹ دے، مگر قاسم سپر سے تلوار کے ہاتھ روکتا ہوا اپنی جگہ پر قاسم رہا اور اپنی جگہ پر قائم رہا۔ بھاری تلوار کی ضرب جس وقت سر پر پڑتی تھی تو کبھی ادھر اور کبھی ادھر جھک جاتا تھا۔ سب لوگ چپ تھے۔ قوی ہیکل افرنگی بالکل بے حس و حرکت اس طرح کھڑے تھے جیسے جنات کی سنگین مورتیں زمین پر نصب کر دی گئی ہوں۔ ایک طرف پشت پر شہر کے سیاہ دیواریں اور برے تھے اور ان کے مقابلے میں افرنگی سواروں کی سفید قبائیں اور قباؤں پر سرخ رنگ کی صلیبیں گویا اس سرے سے اس سرے تک سیاہ زمین پر سرخ و سفید رنگ کی پٹیاں عجیب کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ دوسری طرف افرنگی سپاہی قہر و غضب کی صورت بنے کھڑے تھے، ہاتھوں میں نیزے اور سروں سے اوپر چمک رہے تھے۔ غرض ان سواروں اور پیادوں کے بیچ میں جو جگہ خالی تھی وہاں قاسم اور ابن ریمند میں سخت معرکہ ہو رہی تھی۔
دیکھنے والوں کی زبان سے کبھی تعریف اور کبھی خوف کے نعرے بے اختیار بلند ہوتے تھے۔ جس وقت موقع نازک آتا تھا سب کی زبانیں گنگ ہو جاتی تھی، فولاد پر فولاد کی ضربوں کے سوا اور کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ یکا یک کسی نے چلا کر کہا، دشمن کے سر کو کاٹ کر ٹکڑے کیوں نہیں کر دیتا؟ اس کے سوا دوسری ترکیب نہیں ہے۔ اس سگے ناپاک کا کسی طرح کام بھی تمام کرے گا۔ یہ امیر رمند کی آواز تھی۔ اب اسے مطلق صبر نہ رہا تھا۔ ابن رمند کی ہمت سب سے بڑھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر قاسم کو یہ وار نہیں کرتا۔ ابن رمند نے اپنی بھاری سر اونچی کر کے اس طرح پھرائی کہ اس کے کنارے سے قاسم کی سپر ایک طرف کو اتنی ہٹ جائے کہ اس کے سر کو پناہ نہ رہے، اور پھر تلوار کے اوپر ایک ترچھے ہاتھ میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ مگر قاسم اپنا موقع دیکھ رہا تھا اور منتظر تھا کہ دشمن بھاری تلوار اور بار بار کے حملوں سے ذرا تھکے تو اپنا وار کرے۔ جو ہی ابن رمند نے اپنی سپر اونچی کی، قاسم نے اچھل کر اس کے سینہ میں اپنے زور سے رسید کی کہ اس کی گل میخ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور ابن رمند کا وار تلوار اور سپر دونوں خالی گیا۔ اور اب قاسم نے ایک ہاتھ تلوار کا ایسا لگایا کہ اگر دشمن کے ہاتھ پر فولاد کا دستانہ نہ ہوتا تو کلائی کٹ کر الگ جا پڑتی۔ صدمہ سے بدحواس تو پہلے ہی سے ہو گیا تھا، اب شمشیر کی ضرب نے دایاں ہاتھ بیکار کر دیا، کھڑا نہ رہا گیا، گھٹنے زمین پر ٹیک دیے۔ گھٹنوں کا ٹکنا تھا کہ قاسم کی شمشیر دشمن کے گلے پر تھی۔ بھیڑ اب چھٹ گئی۔ کچھ لوگ سڑکوں کے کنارے جاتے نظر آتے تھے۔ ان میں بہت زیادہ وہ تھے جو گھروں سے دیر میں نکلے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو لڑائی کا تماشا دیکھنے ٹھہر گئے تھے۔ ان ہی میں چند لوگ گھوڑوں پر سوار ایک پالکی کی وجہ سے جو ان کے ساتھ تھی دیر میں یہاں تک پہنچے تھے۔ ان لوگوں میں چند عورتیں بھی گھوڑوں پر سوار تھیں، مگر سب کے منہ پر نقاب پڑے ہوئے تھے۔ جس وقت قاسم کی شمشیر ابن رمند کے گلے پر چمکی تو قاسم کو اپنے چہرے پر ٹھنڈی ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا محسوس ہوا، اور اس کے ساتھ ہی کسی کا دوڑ کر اس کی طرف آنا محسوس ہوا۔ فوراً کوئی چیز اس میں اور اس کے مغلوب دشمن میں حائل ہو گئی۔ قاسم نے نظر اٹھا کر دیکھا کہ دو آسمان گو آنکھیں فریاد و فغاں کرتی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ قاسم نے تلوار فوراً ہٹا لی اور ابن رمند کو ہاتھ کا سہارا دے کر زمین سے اٹھایا۔ قاسم سمجھ گیا کہ مضمون کیا سے کیا ہو گیا۔ میرے بچوں، ان واقعات سے تم کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ تمہارے جد امجد قاسم کو اس وقت ایک نوعمر جوان تھے، مگر لڑائی میں وہ کیسے اجیر اور طبیعت کے وہ کیسے فیاض تھے۔